الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع. صلوات پڑھیے محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی کرام، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ حسین. دوستو، سب سے بڑی طہارت کا نام، سب سے بڑی پاکیزگی کا نام محبت اہل بیت ہے، اور سب سے نجاست اور سب سے بڑی نجاست کا نام بغض اہل بیت ہے. کیا کمالات ہیں اس علی کی ذات کے. علی وہ اللہ کا ذاکر ہے. علی نے اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی مخلوق تک پیغام پہنچوایا. کہا اے میرے رسول، میری مخلوق کو یہ پیغام دے دو کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. بات انشاءاللہ اسی ذکر پر رہے گی جو میرا موضوع ہے. آیت کا ترجمہ اسی لیے نہیں کیا کہ روزانہ ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سر پر تاج نبوت سجایا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے آسمان کا شامیانہ بلند کیا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل کیا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دن کو بھی بنایا، رات کو بھی بنایا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا. وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سر پر تاج رسالت سجایا. وہ نبی فرما رہے ہیں، ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت حضرت انسان کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی. میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت حضرت انسان کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ابھی ہم محبان اہل بیت ہیں، اسی محبت پر پیغمبر اسلام آپ کو تحفہ عنایت کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں وَعِنْدَ الْوَفَاةِ، میری اور میری اہل بیت کی محبت
تمہیں فائدہ دے گی 7 مقامات پر. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب تمہاری روح قبض ہوگی اس وقت بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی. روح کا قبض ہونا کوئی عام مرحلہ نہیں، جس کے بارے میں مولا کائنات یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوگی ملک الموت اس کی روح اس طرح قبض کرتا ہے جس طرح پھول سے خوشبو سونگھی جائے. اور جس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہو مرنے والا بھی اللہ سے التجا کرتا ہے پروردگار عالم میرے اوپر پہاڑ کو ڈال دے پر اس طرح مجھے موت نہ دے. یہ محبت اہل بیت کا اثر ہے. پھر میرے مولا نے کہا کہ ہمارے ماننے والے کی جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے نا تو جس طرح انبیاء کی روح قبض کرتا ہے اسی طرح ہمارے ماننے والوں کی بھی روح قبض کرتا ہے. پھر میرے پیغمبر اسلام نے کہا کہ وَعِنْدَ الْقَبْرِ، قبر میں بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت ہی فائدہ دے گی. دوستو قبر کوئی عام مرحلہ نہیں، وہ اندھیری کوٹھی ہے. اگر تم روشنی چاہتے ہو تو پیغمبر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اور انشاءاللہ یہ میری مجلس ساری کی ساری میرا سبق محبت اہل بیت پر بھی ہوگا. پھر پیغمبر اسلام نے تیسری چیز بیان کی، کہا وَعِنْدَ النُّشُورِ، میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبروں سے جب اٹھایا جائے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، مضطرب ہوگا، مگر مسکراتا ہوا شخص وہ ہوگا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی. پھر پیغمبر اسلام نے کہا وَعِنْدَ الْكِتَابِ، کہ میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. ہر بندہ پریشان نظر آئے گا، مضطرب نظر آئے گا، مگر وہ شخص مطمئن ہو کے مسکرائے گا جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی. پھر پیغمبر اسلام نے مرحلے کو بڑھایا، کہا وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، جب حساب و کتاب کو تولا جا رہا ہوگا، ترازو میں وزن کیا جا رہا ہوگا، ہر بندہ پریشان نظر آئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا وزن کتنا ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ شخص مسکراتا اور مطمئن کھڑا ہوگا کہ جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی اسی کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. پھر پیغمبر اسلام نے کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی. پیغمبر اسلام انتہا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے ہر بندہ پریشان ہوگا کہ یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، یہاں سے گزریں تو کیسے گزریں. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مطمئن ہو کے گزرے گا جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی. وَعِنْدَ الْمِيزَانِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، وہ شخص پل صراط سے. دوستو حضرت موسیٰ ابن عمران کوہ طور پر اللہ کی مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے سے، بڑی عبادت کر رہے سے، آواز قدرت ہے. کہا اے میرے صالح بندے، اے میرے موسیٰ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، میرا مقرب بندہ، میرا محترم بندہ، میرا متقی بندہ، میرا صالح بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے غسل کا، دفن کا، جنازے کا اہتمام کرو. جناب موسیٰ ابن عمران کوہ طور سے اترے، اسی بستی میں پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا کہ اس بستی میں کسی اللہ کے مقرب بندے کا انتقال ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس بستی میں تو نہیں ہوا. پھر جناب موسیٰ ابن عمران نے سوال کو کچھ اس انداز میں کیا، کہا یہ بتاؤ اس بستی میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں،
इंतकाल हुआ है, मगर वो शख्स अल्लाह का मुकर्रम बंदा नहीं था, अल्लाह का मोहतरम बंदा नहीं था, अल्लाह का मुत्ताकी बंदा नहीं था, अल्लाह का साहले बंदा नहीं था, अल्लाह का जाहिद बंदा नहीं था, बल्कि वो बंदा तो बहुत बड़ा गुनाहगार था, बहुत बड़ा मसीहतकार था, सरेआम गुनाह करता था। एक मरतबा हजरत मूसा इब्न इमरान परेशान हो गए, कहा परवरदिगार आलम तेरी मखलूक कहती है वो गुनाहगार था, वो मसीहतकार था, वो सरेआम गुनाह करता था, तू कहता है मेरा मुकर्रब बंदा था, आखिर वजह क्या है? आवाज कुदरत मूसा, उन्होंने फकत जाहिर को देखा है, मैं उसके बातिन को जानता हूं। बहरहाल जैसे ही हजरत मूसा इब्न इमरान को पता चला, चले उसके गुस्ल कफन का एहतमाम किया, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया, चले कोहे तूर पर। इबादत करते करते हजरत मूसा इब्न इमरान ने सवाल कर लिया, कहा परवरदिगार आलम वो जो तेरा साहले बंदे, वो जो तेरा मुत्ताकी बंदा दुनिया से इंतकाल कर गया है, वो कैसा मुत्ताकी था मुझे तो बता। आवाज कुदरत है, कहा मूसा मैंने जो तेरे ऊपर किताब तौरात नाज़िल की है ये तेरा मानने वाला था। जब भी ये किताब तौरात हाथ में लेता था, जब भी तिलावत करता था, जब भी तिलावत करता था, तिलावत करते करते जिस सतर में जिस मकाम पर लफ्ज़ मोहम्मद आता था, ये लफ्ज़ मोहम्मद को चूमता था। इसका लफ्ज़ मोहम्मद को चूमना मुझे इतना पसंद आया, मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। दोस्तों अजब है, एक शख्स अगर मोहम्मद के लफ्ज को चूमे वो तो बख्शा जाए, और जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद महबूब मुसल्ले पर तो मोहब्बत करने वाला भी मुसल्ले पर। दोस्तों जितना इबादत में इखलास बढ़ेगा उतना ही इंसान को मकाम मिलता है, उतना ही दर्जे बढ़ते हैं। याद रखो तमाम कमालात उस वक्त तक कमालात नहीं बने जब तक अहले बैत के दर पर नहीं झुके। जब तक अहले बैत के दर पर झुके तो उस वक्त फजाइल बने, उस वक्त कमाल बने। सारे के सारे कमालात अहले बैत के दर पे पाए जाते हैं। हल अता आई तो अहले बैत के दरवाजे पर, कुल कफ़ा आई तो अहले बैत के दरवाजे पर, आयत मुबाला आई तो अहले बैत के दरवाजे पर, अलम आया तो अहले बैत के दरवाजे पर, जुल्फ़कार आई तो अली के दरवाजे पर, अलम आया तो अली के दरवाजे पर। दोस्तों एक ऐसा मकाम भी आया कि काबा में जो अली आया काबा अली की फजीलत है या अली काबा की फजीलत है, यहाँ पर पता नहीं चलता, क्योंकि काबा तो अली के घर चल के आया नहीं। अब पता नहीं चलता कि काबा को अली की फजीलत करार दें या अली को काबा की फजीलत करार दें। दोस्तों मुताला किताबों के करते रहे, मुअर्रिखीन की किताबें पढ़ते रहे, एक ऐसे सफ़े पर भी नजर पड़ी जिसने ये लिख दिया कि अगर मादर अली दरे काबा से जाए तो काबा अली की फजीलत, अगर अली की माँ के लिए दीवार काबा शक हो जाए तो अली काबा की फजीलत। ये फजाइले अहले बैत पढ़े जा सकते हैं। हमारा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, और दिल की तो हसरत है कि अहले बैत के ज़िक्र ही बयान किया जाए, बारा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। हाँ ज़्यादा रो एक काफिला चला था दीन को बचाने के लिए। कल आपने सुना है ना और मोहम्मद का मसाइल, मैंने दो जुमले कहते हैं, जिसके दिल में जितना अहले बैत की मोहब्बत होती है ना उतना गुस्सा देता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ना कि जब
ہمارے غم میں رونے والے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو میری دادی زہرا اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام جعفر صادق سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، پروردگار عالم ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے غم میں روتی ہے۔ ہاں زادارو، شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو شہادت کا درس دے رہی ہے۔ آج کی مائیں اگر بیٹے کو ذرا چوٹ لگ جائے تو مائیں برداشت نہیں کرتی، مگر کربلا نے ماؤں نے موت کا ہدف ہی بدل کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین خیموں کا معائنہ کر رہے تھے، کیا دیکھا ایک ماں ہے جو اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، درس دے رہی ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، ماں کی لاج رکھ۔ بچوں نے کہا ماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، کل کا سورج تو ابھرنے دے، ہم جنگ میں بتا دیں گے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہاں آزادارو، صبح کا سورج نمودار ہوا، قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ آزادارو، کبھی اکبر کا لاشا آیا، کبھی قاسم کا لاشا آیا، کبھی کبھی جناب عباس کے بھائیوں کے لاشیں آئے، کبھی مسلم کے بھائیوں کے لاشیں آئے۔ ہاں آزادارو، حسین نے کیا دیکھا؟ حصے دار بھائن ہے، دونوں ہاتھوں میں شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ سامنے آئی، کہا بھیا حسین میری قربانی کو قبول کر دیجئے، اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حسین نے جنگ کی اجازت دی، خود ان شہزادوں کو تیار کیا، سواری پر سوار کیا۔ ہاں آزادارو، دونوں شہزادے چلے، جب میدان جنگ میں آئے آزادارو، بڑی عظیم جنگ لڑی آزادارو، ان دونوں شہزادوں نے بڑی عظیم جنگ لڑی۔ ایک مرتبہ میدان میں ایک آواز بلند ہوئی، کہا یہ اس طرح میدان میں زین سے نیچے نہیں آئیں گے آزادارو، یہ آزادارو جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ اعلان ہونا تھا۔ آزادارو، ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی، چھوٹا شہزادہ زین سے زمین پر آیا، بڑے شہزادے نے کہا بھیا انتظار کرو میں بھی آ رہا ہوں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جب دوسری مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی نا آزادارو، بڑا شہزادہ زین پہ نہ سنبھل سکا، جب آیا ہے نا زین سے زمین پر آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حسین دوڑے، دونوں شہزادوں کو، کبھی بڑے کی لاشے پہ جاتے ہیں حسین، کبھی چھوٹے کے لاشے پہ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ آزادارو، جب دونوں کا لاشا حسین نے اٹھایا نا، جب لے کے آئے گنجے شہداء میں، آزادارو کربلا کا رواج اور تھا، جب بھی حسین لاشا لاتے نا آزادارو، آگے بڑھ کے زینب کبریٰ وصول کرتی۔ قاسم کا لاشا آیا آزادارو، زینب کبریٰ آگے بڑھ کے وصول کیا۔ قاسم کا لاشا آیا، عباس کے بھائیوں کا لاشا آیا، مسلم کے بھائیوں کا لاشا آیا، جناب زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے لیا آزادارو۔ جب آن محمد کے لاشے آئے، او ماں نظر نہ آئی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، کہہ رہی ہے پروردگار عالم میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ آزادارو، جیسے ہی جناب زینب کبریٰ کو پتا چلا کہ تیرے شہزادے شہید ہو گئے، جب آئی ہے نا شہزادوں کی لاش پہ، درمیان میں آزادارو سر سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار عالم تیرا لاکھ شکر ہے اور تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جب صدا کیا نا، یہ وہ ماں ہے آزادارو روئی نہیں۔ 11 محرم کو بیٹوں کے لاشے نیزوں پر دیکھے مگر روئی نہیں آزادارو۔ کربلا سے قافلہ کوفہ چلا، یہ صابرہ ماں ہے ماں۔ ہاں آزادارو، بھائی کا ماتم کیا مگر بیٹوں کو نہ روئی۔ آزادارو، کوفہ سے قافلہ چلا شام،
शाम में भाई की आजादारी की, मगर बेटू पे न रही आजादारो। जब शाम से रिहा होकर आई है ना करबला आजादारो, भाई की आजादारी की मगर बेटू को न रोई आजादारो। अजरकुमुल्लाह आजादारो, जब चली है ना करबला से मदीना, नाना के रोजे पे पहुंची ना, बर भाई का मातम किया, भाई की मजलिस पड़ी, भाई की आजादारी की, मगर बच्चों पे ना रोई आजादारो। नाना की कब्र से आई माँ की कब्र पे हुसैन की आजादारी की, और अपना बच्चों पे ना रोई। माँ है, माँ साबरा माँ है, जब माँ की कब्र से आई है ना हुसैन के घर, हुसैन की आजादारी की, मगर अपने बच्चों पे ना रोई आजादारो। जब आई है ना हुसैन के घर से अपने घर आई, और खाली मुसल्ले देखे, एक मर्तबा माँ की ममता जागी, करबला की तरफ मुंह किया, कहा ओ मेरे औनो मोहम्मद, और तुम्हारे बगैर और तुम्हारी माँ जिंदा। तकबीर बिरादरान से तकबीर बिरादरान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत।